السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم اساتذہ، پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، تو بچوں، آپ نے بہت کہانی سنی ہوگی، لیکن آج کی کہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹی سی کہانی بتانا چاہتا ہوں. ان کو دیکھتے ہی دشمن گھبرا جاتے ہیں اور وہ میدان میں آتے ہی اپنے دشمن کے دل دھک دھک کہتے ہیں اور گھبراتے ہیں. جب آپ حضرت کی ولادت 13 رجب کو ہوئی تھی، جب آپ کو بچپن سے خواہش تھا جنگ لڑنے کا، اس جنگ لڑنے کا بچپن سے خواہش تھا. آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی. جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، جب انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی اجازت پوچھی، لیکن منع کر دیا. تم ابھی چھوٹے ہو، تم بچے نہیں لڑ سکتے جنگ. جب آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی، جب وہ جنگ کرنے کا اجازت پوچھی، جب آپ کو جنگ کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت دی. اے علی، آپ جنگ میں جاتے ہو نا، گھبراؤ مت. جب علی رضی اللہ عنہ سر پہ عمامہ پہن کے جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جب جنگ میں یہودی لوگ مسکرا کر کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہمارے سے جنگ، ہم تو یہ جیتیں گے. جاؤ یہودی لوگ، خوشیاں مناؤ، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. یہودی لوگ جاؤ خوشیاں مناؤ، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب میدان میں قدم بڑھاتے ہیں، جب وہ جنگ بھی جیت کر وہاں اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، تو بچوں آگے جانتے ہیں کیا ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر کہا، شاباش یا علی، دوسری جنگ بھی آپ ہی جائیے. اور جب دوسری جنگ میں جب جاتے ہیں، سر پہ عمامہ پہن کے گھوڑے پر بیٹھ کے سواری کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر دشمن گھبراتے ہیں. یہ یہی بچہ ہے نا، ہم کو اس جنگ میں ہرایا تھا، ان کو آج ہرا کے جائیں گے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چلا کے کہا، یہ لوگوں، ابھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر کے اسلام میں آ جاؤ. لیکن کافروں نے منع کر کے کہا، تم جھوٹے ہو، تمہارا خدا نہیں ہے. یہ لوگوں، اس کی باتوں میں مت جاؤ، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگ لڑتے ہیں، جب جنگ میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، جنگ پر آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، گھبراؤ مت، بازو ایک لکڑی کڑی ہے، وہ کاٹ لے کر جنگ لڑ لو. وہ جنگ لڑتے ہی دشمنوں نے گھبرا جا کر کہتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہمارے سے جنگ، یا یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے سے جنگ ناممکن ہے. جب کھڑے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. جب جنگ خیبر کا وقت آتا ہے، جنگ خیبر میں یہودی لوگ اور کافر لوگ مل کر جنگ کرتے ہیں. جب جنگ میں خیبر کو کہا، جب خیبر نے کہا، یہ علی کون ہے، یہ علی کو بھی ہرانا ہے، میرے سامنے اتنی طاقتور آدمی ہار چکے ہیں، یہ علی کو کیسے. جب یہودی لوگ کہیں، علی رضی اللہ عنہ، جنگ میں آگے کیا کریں گے ہم، جب جنگ میں آگے تو کیا کریں. ان کو سب دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، جیسے شیر کو دیکھ کے بھیڑیاں بھاگتے ہیں. جب یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے آتے ہیں، جب دیکھ کر جب ایک شخص گھبرا ہو کر کہتا ہے، خیبر علی آ رہے ہیں، کیا کریں. جب خیبر نے تلوار کاٹ کے سامنے مقابلہ کیا، لیکن وہ گھبرا گیا تھا. خیبر تھر تھر اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، تھر تھر. جب خیبر نے سامنے گئے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر سامنے کے لیے روانہ ہوئے، ایک خیبر ان معصوم لوگوں کو چھوڑ دے، کیوں تکلیف دیتا ہے. یہ خیبر ان معصوم لوگ کو چھوڑ دے، کیوں تکلیف دیتا ہے. لیکن خیبر نے کہا، تم کو کیا چاہیے، تم واپس چلے جاؤ، مرنا ہو کیا. لیکن حیدر نے یہی کی سوال کیا، اپنے جیب سے تلوار کاٹ کے اس کے سر پہ مار دیا، اس کے 2 ٹکڑے پہ ہو گئے. یہ دیکھ کر وہاں کتنے صحابہ تھے، ایک بڑا دروازہ تھا، اس کو خیبر نام کا ایک
علاقہ تھا، اس علاقے جا کر اپنے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے اس دروازہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. وہاں پر اسلام کا جھنڈا لگا کر اسلامی لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. جب آپ بسپریک میں روزے کو غفا کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک عبد الرحمن شخص سو رہا تھا. ایک شخص سو رہا تھا. ان نے سجدے میں جاتے ہی ان تلوار کاٹ کے شہید کر دیا. یہ ریزن کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کو جب خیبر کو مارا تھا نا، جب خیبر کی بھتیجی نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں، ایک شخص کو مارنا ہے حیدر، جو وہ گھبرا کر کہا میں نہیں ماروں گا، کیونکہ وہ ایک بہادر شیر تھے. ان کو دشمن دیکھتے ہی گھبرا کر کہتے ہیں، ان دشمن دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے. اے عبد الرحمن، پیچھے سے وار کیوں کیا؟ سامنے سے وار تو کر. جب تو سامنے سے وار کیا تو نہیں بچتا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جنگی خیبر کو شہید کر کر اسلامی لوگ پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تھوڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. جب 4 صحابی تھے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ عنہ، ان 4 صحابیوں کو دیکھ کر دشمن کانپتے تھے، گھبراتے تھے. یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں جاتے ہیں، ان کی دشمن کو دیکھ کر گھبراتے تھے. ان کے بیٹے امام حسن بھی ویسے ہی تھے، حضرت عباس بھی وہی ایسے تھے. حضرت علی عباس کو دیکھتے ہی وہ دشمن سامنے نہیں ہوتا، وہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا. جب آپ کو شہید کر دیا، جب آپ کو غفا مسجد میں، تو بچہ ہم اس کہانی سے یہ سبق ملتی ہے کہ ہمیں غصے سے کام نہیں لینا، اپنے ایمان کی طاقت سے کام لینا. میں اتنا سا کہہ کر میری چھوٹی کہانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.